ایک بھی جملہ نہیں ملے گا جس میں عیسیٰ علیہ السلام خود کہتے ہیں کہ میں خدا ہوں یا میری عبادت کرو. If you read the Bible, there is not a single unequivocal statement, not a single unambiguous statement in the complete Bible where Jesus Christ, peace be upon him, himself says that I am God, or where he says worship me. اگر کوئی بھی عیسائی پوری بائبل میں سے ایک جملہ مجھے دکھائے جس میں صاف طور پہ لکھا ہے بنا شبہ بنا شک، جس میں عیسیٰ علیہ السلام خود کہتے ہیں کہ میں خدا ہوں یا میری عبادت کرو، میں عیسائی بننے کو تیار ہوں. میں باقی مسلمانوں کے بہاف پہ باقی مسلمانوں کی طرف سے نہیں بات کر رہا ہوں، کیونکہ میں طالب علم ہوں، میں طالب ہوں اسلام اور تقابل مذاہب کا، اسلام اینڈ کمپیریٹو ریلیجن کا. میں باقی لوگ کے طرف سے نہیں بات کر رہا ہوں، میں میرا سر قربان کرنے کو تیار ہوں. یہ ہے بائبل. کوئی بھی عیسائی اگر بائبل میں سے ایک صاف جملہ دکھائے مجھے، بنا شک کا جملہ، بنا شبہ کا جملہ، جہاں عیسیٰ علیہ السلام خود کہتے ہیں کہ میں خدا ہوں، کہ میں ایشور ہوں، یا کہتے میری عبادت کرو، میں عیسائی بننے کو تیار ہوں. لیکن ہم جب بائبل کا مطالعہ کرتے ہیں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کبھی بھی نہیں کہا کہ میں خدا ہوں یا میری عبادت کرو. لیکن عیسیٰ علیہ السلام نے خود کہا ہے، لکھا ہے گاسپل آف جان میں چیپٹر نمبر 14 میں ورس نمبر 28 میں، مائی فادر از گریٹر دین آئی، میرے والد، میرے خدا میرے سے زیادہ مہان ہیں. لکھا ہے گاسپل آف جان میں چیپٹر نمبر 10 میں ورس نمبر 29 میں، مائی فادر از گریٹر دین آل، میرے والد، میرے خدا سب سے زیادہ مہان ہیں. لکھا ہے گاسپل آف میتھیو میں چیپٹر نمبر 12 میں ورس نمبر 28 میں، آئی کاسٹ آؤٹ ڈیولز ود دا اسپرٹ آف گاڈ، میں شیطانوں کو بھگاتا ہوں خدا کی مدد سے. لکھا ہے گاسپل آف لیوک میں چیپٹر نمبر 11 ورس نمبر 20 میں، آئی ود دا فنگر آف گاڈ کاسٹ آؤٹ ڈیولز، میں خدا کی مدد سے شیطانوں کو بھگاتا ہوں. لکھا ہے گاسپل آف جان میں چیپٹر نمبر 5 میں چیپٹر نمبر 5 میں ورس نمبر 30 میں، I can of my own self do nothing. As I hear, I judge, and my judgment is just. For I seek not my will, but the will of my Father. لکھا ہے گاسپل آف جان میں چیپٹر نمبر 5 میں ورس نمبر 30 میں، عیسیٰ علیہ السلام خود کہتے ہیں I can of my own self do nothing. میں اپنے آپ کچھ بھی نہیں کر سکتا ہوں. As I hear, I judge. جیسا میں سنتا ہوں اسی طریقے سے عدل کرتا ہوں. For my judgment is just. اور میرا عدل حق ہے. For I seek not my will, but the will of my Father. کیونکہ میں اپنے آپ سے کچھ نہیں کہتا ہوں، جو کچھ میں سنتا ہوں، جو کچھ میرے والد چاہتے ہیں، جو کچھ میرے خدا چاہتے ہیں، ویسا میں کرتا ہوں. اگر کوئی بھی کہتا ہے، کوئی بھی شخص یہ کہتا ہے کہ جو کچھ خدا چاہتے ہیں ویسا میں کرتا ہوں، اسے عربی میں کہتے ہیں مسلم. عیسیٰ علیہ السلام بائبل کے مطابق گاسپل آف جان چیپٹر نمبر 5 ورس نمبر 30 میں لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام مسلم تھے. عیسیٰ علیہ السلام نے خدائی کا کبھی بھی دعویٰ نہیں کیا، کبھی بھی دعویٰ نہیں کیا. عیسیٰ علیہ السلام نے کبھی بھی نہیں کہا کہ میں خدا ہوں یا میری عبادت کرو. حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، لکھا ہے گاسپل آف میتھیو میں چیپٹر نمبر 5 ورس نمبر 17 سے 20 تک میں لکھا ہے، Think not that I have come to destroy the law or the prophets. آپ یہ مت سمجھو کہ میں پرانے عہد نامے، پرانے قانون یا پرانے پیغمبر کے خلاف آیا ہوں یا اس کو ختم کرنے کے لیے آیا ہوں. I have come not to destroy but to fulfill. میں ختم کرنے کے لیے نہیں آیا ہوں لیکن اس کو قائم کرنے کے لیے آیا ہوں. پرانے قانون اور جو پرانے پیغمبر نے کہا اس کو میں قائم کرنے کے لیے آیا ہوں. I have come not to destroy but to fulfill. Until the heaven and the earth pass away, not one jot or tittle shall pass away from the law until all be fulfilled. اس کائنات میں جب تک زمین اور آسمان ہیں، ایک ڈاٹ اور ٹٹل، ایک تھوڑا سا ذرہ بھی نہیں ہٹے گا تب تک جب تک سارے چیزیں جو لکھی ہے وہ قائم ہو جائیں گی. And whosoever shall break one of the least commandments
and teach men to do so shall be called least in the kingdom of heaven. اور اگر کوئی بھی شخص ایک بھی قانون کو توڑے گا اور دوسروں کو یہ سکھائے گا وہ آخرت میں سب سے نیچے ہوگا. And whosoever shall keep the commandments and teach the same shall be called great in the kingdom of heaven. اور جو کوئی شخص قانون کا پالن کرے گا اور دوسروں کو سکھائے گا وہ آخرت میں مہان کہلائیں گا. Unless your righteousness exceeds the righteousness of the scribes and the Pharisees, in no way shall you enter the kingdom of heaven. جب تک آپ کی نیکی فارسیز اور اسکرائب سے اچھی نہیں ہوگی تب تک آپ جنت میں نہیں جائیں گے. عیسیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ جنت میں جاننے کے لیے آپ یہ مانو کہ میں خدا ہوں یا میری عبادت کرو. عیسیٰ علیہ السلام نے کہا آپ کو اگر جنت میں جانا ہے تو سارے پرانے عہد نامے سارے پرانے قانون کا پالن کرو. اور جب تک آپ یہود فارسیز اور اسکرائب سے اچھے نہیں تب تک آپ جنت میں نہیں جائیں گے. عیسیٰ علیہ السلام نے کبھی بھی خدائی کا دعویٰ نہیں کیا. عیسیٰ علیہ السلام نے کبھی بھی نہیں کہا صاف جملوں میں کہ میری عبادت کرو. لیکن عیسیٰ علیہ السلام نے کہا, لکھا ہے گاسپل آف جان میں چیپٹر نمبر 14 میں ورس نمبر 24 میں, The words that you hear are not mine but my Father's who has sent me. جو آپ جملے سن رہے ہیں وہ میرے جملے نہیں ہیں, میرے والد میرے خدا کے جملے ہیں. لکھا ہے گاسپل آف جان میں چیپٹر نمبر 17 میں ورس نمبر 3 میں, This is life eternal, so that you may know there is one God and Jesus Christ whom thou hast sent. آپ جان لو کہ یہ زندگی امر کی زندگی ہے. آپ جان لو کہ ایک ہی صحیح خدا ہے جس نے عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا. اور لکھا ہے گاسپل آف میتھیو میں چیپٹر نمبر 19 میں ورس نمبر 16 سے 17 تک میں, ایک شخص عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں, Good master, what good things should I do so that I may enter eternal life? عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں, Why thou callest me good? There is only one good and that is the Father in heaven. اس میں لکھا ہے گاسپل آف میتھیو میں چیپٹر نمبر 19 میں ورس نمبر 16-17 میں, ایک شخص آتے عیسیٰ علیہ السلام سے کہتے ہیں, Good master, what good things should I do so that I shall enter eternal life? اے اچھے مالک, میں کیا اچھے کام کروں تاکہ میں جنت میں جاؤں. عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں, آپ مجھے اچھا کیوں کہتے ہیں؟ اچھا صرف ایک ہے, وہ ہے خدا, اوپر والا خدا. اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ مالک خدا ایشور ایک ہے. اور آگے کہا گیا ہے, If you want to enter eternal life, you keep the commandments. اگر آپ جنت میں جانا چاہتے ہیں تو عہد نامے کا پالن کرو. عیسیٰ علیہ السلام نے یہی نہیں کہا اگر آپ جنت میں جانا چاہتے ہیں تو یہ مانو کہ میں خدا ہوں. عیسیٰ علیہ السلام نے یہی نہیں کہا کہ آپ مان لو کہ میں سولی پہ چڑھایا گیا ہوں, یہ مانو تو آپ جنت میں جائیں گے. عیسیٰ علیہ السلام نے کہا اگر آپ جنت میں جانا چاہتے ہیں تو سارے قانون پرانے عہد نامے کا پالن کرو. اور جیسے میں نے کہا کہ پرانے عہد نامے قانون میں لکھا ہے کہ ایشور ایک ہے, اس ایشور کی کوئی پرتیما نہیں, کوئی عکس نہیں, کوئی مورتی نہیں. صاف طور پہ لکھا ہے بک آف ایکٹس میں چیپٹر نمبر 2 ورس نمبر 22 میں, Ye men of Israel, listen to this. Jesus of Nazareth, a man approved of God amongst you by wonders and miracles and signs which God did by him, and you are witness to it. Ye men of Israel, listen to this. اے اسرائیلی, اس بات کو سنو. Jesus of Nazareth, a man approved of God amongst you. عیسیٰ علیہ السلام جو نصرانی تھے جسے خدا نے چنا, Jesus of Nazareth, a man approved of God by wonders and miracles and signs which God did by him, and you are witness to it. اور خدا نے ان کے ذریعے چمتکار نشانیاں بھیجی اور آپ اس کے گواہ ہیں. صاف طور پہ لکھا ہے بک آف ایکٹس میں چیپٹر نمبر 2 ورس نمبر 22 میں, عیسیٰ علیہ السلام ایک انسان تھے, ایک آدمی تھے جو چنے گئے تھے.
اور خدا نے ان کے ذریعے چمتکار کیے، نشانیاں بھیجی، اور آپ اس کے گواہ ہیں۔ اور جب عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھا گیا تھا وچ از دا فرسٹ آف کمانڈمنٹس، سب سے پہلا قانون کیا ہے، عیسیٰ علیہ السلام ہو بہو وہی فرماتے ہیں جو موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا پہلے۔ اس کا ذکر آتا ہے گوسپل آف مارک میں، چیپٹر نمبر 12 ورس نمبر 29 میں، شما اسرائیلو ادنا الحین و ادنا اخد یورو اسرائیل دا لارڈ آور گاڈ از ون لارڈ۔ سنو اسرائیلی، ہمارا رب، ہمارا خدا ایک رب ہے۔ جب ہم بائبل کا مطالعہ کرتے ہیں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ عیسائیت میں بھی عیسائی لوگ کو ماننا چاہیے اور عبادت کرنا چاہیے صرف ایک خدا کی، اور اس خدا کا کوئی عکس نہیں، کوئی پرتیما نہیں، کوئی بت نہیں، کوئی تصویر نہیں، کوئی مورتی نہیں۔ اب ہم تذکرہ کریں گے خدا کا تصور اسلام میں۔ اگر آپ کوئی بھی مسلمان سے پوچھیں گے کہ اسلام میں خدا کا تصور کیا ہے، سب سے بہترین جواب جو کوئی بھی مسلم دے سکیں گے آپ کو خدا کے تصور کے بارے میں، وہ ہے سورہ اخلاص، سورہ نمبر 112 آیت نمبر 1 سے 4، جس میں لکھا ہے کل هو اللہ احد، کہو کہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ جو بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، وہ نہ کسی کو جنتا ہے نہ کسی سے جنا ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اس کے جیسا کوئی نہیں ہے۔ یہ سورہ اخلاص 4 آیتوں کی ڈیفینیشن ہے۔ خدا کے بارے میں تصور ہے سورہ اخلاص میں 4 آیتوں میں۔ اگر کوئی بھی انسان یہ کہتا ہے کہ یہ شخص خدا ہے، اگر وہ شخص ان 4 آیتوں میں سفلتا حاصل کرتا ہے، ہم مسلمانوں کو کوئی پرابلم نہیں، کوئی گلا شکوہ نہیں اس شخص کو ماننے کے لیے کہ وہ خدا ہے۔ سب سے پہلی آیت کل هو اللہ احد، کہو کہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ جو بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کو جنتا ہے نہ کسی سے جنا ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اس کے جیسا کوئی نہیں ہے۔ یہ 4 آیتوں کا ڈیفینیشن، یہ 4 آیتوں کا خلاصہ خدا کے بارے میں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں، میں اسے کہتا ہوں دا ٹچ اسٹون آف تھیولوجی۔ تھیو مینس گاڈ، لاجی مینس اسٹڈی۔ تھیو مطلب خدا، لاجی مطلب پڑھائی، خدا کے بارے میں پڑھائی، خدا کے بارے میں جانکاری رکھنے کو کہتے ہیں تھیولوجی۔ اور تھیولوجی میں سورہ اخلاص کو میں کہتا ہوں دا لٹمس ٹیسٹ، خدا کو جاننے کا طلسمہ۔ سورہ اخلاص قرآن مجید میں 112ویں سورہ ہے، میں اسے کہتا ہوں خدا کو پہچاننے کا طلسمہ، لٹمس ٹیسٹ ٹو آئیڈینٹیفائی گاڈ۔ میں کہتا ہوں ٹچ اسٹون آف تھیولوجی۔ ٹچ اسٹون، ٹچ اسٹون کے معنی ہیں آپ جانتے، پتھر۔ اگر آپ سونا خریدنا چاہتے ہیں یا سونا بیچنا چاہتے ہیں، آپ جاتے ہیں جوہری کے پاس، اور جوہری پرکھتا ہے، جانچتا ہے یہ سونا کتنا کھرا ہے، وہ لیتا ہے سونے کو اور گھستا ہے ٹچ اسٹون سے، اپنے پتھر سے گھستا ہے، اور رنگ دیکھ کے وہ کہتا ہے کہ یہ سونا 24 کیرٹ کا سونا ہے، یا کہتا ہے یہ سونا 22 کیرٹ کا ہے، یا کہتا ہے یہ سونا 18 کیرٹ کا ہے، یا کہتا ہے یہ سونا ہی نہیں ہے، کیونکہ all that glitters is not gold، ہر چیز جو چمکتی ہے وہ سونا نہیں ہے۔ وہ سونے کو لے کے گھستا ہے ٹچ اسٹون سے، اور یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ سونا نہیں ہے، کیونکہ ہر چیز جو چمکتی ہے وہ سونا نہیں ہے۔ تو سورہ اخلاص میرے مطابق از دا ٹچ اسٹون آف تھیولوجی، خدا کو جاننے کا طلسمہ۔ کوئی بھی شخص، کوئی بھی انسان اگر کہتا ہے کہ یہ شخص خدا ہے، آپ اس سورہ اخلاص
کے مطابق اس کی جانچ کرو. اگر سفلتا پاتا ہے ان 4 آیاتوں میں ہمیں کوئی گلا نہیں ماننے کے لیے کہ وہ خدا ہے. مثال کے طور پہ کچھ انسان مانتے ہیں کہ بھگوان رجنیش خدا ہے. کوشچن آنسر کے وقت، سوال جواب کے وقت ایک ہندو بھائی مجھ سے کہا کہ ہم ہندو نہیں مانتے کہ بھگوان رجنیش خدا ہے. میں نے کبھی بھی نہیں کہا کہ ہندو مانتے ہیں کہ بھگوان رجنیش خدا ہے. میں نے کہا کچھ انسان مانتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ بھگوان رجنیش خدا ہے. میں نے ہندو مذہب کی کتابوں کا مطالعہ کیا ہے. کئی بھی ہندو مذہب کی کتاب میں نہیں لکھا ہے کہ بھگوان رجنیش خدا ہے، لیکن پھر بھی کئی انسان مانتے ہیں کہ بھگوان رجنیش خدا ہے. ابھی ہم جانچیں گے سورہ اخلاص کی بنیاد پر یہ بھگوان رجنیش صحیح خدا ہے کہ نہیں. سب سے پہلا امتحان، قل هو اللہ احد، کہو کہ اللہ ایک ہے. کیا رجنیش ایک تھا؟ ہم جانتے ہیں کہ کئی انسانوں نے کہا کہ میں بھگوان ہوں، میں ایشور ہوں، اور خصوصاً اس ہمارے دیش میں ہندوستان میں ہزاروں انسانوں نے کہا ہے کہ میں بھگوان ہوں. رجنیش ایک واحد انسان نہیں ہے جس نے کہا کہ میں بھگوان ہوں. پھر بھی ایک رجنیش بھکت کہیں گا کہ رجنیش یونیک ہے، علیحدہ ہے. ٹھیک ہے، ہم جاتے دوسرے امتحان پر. دوسرا امتحان ہے دوسری آیت، اللہ الصمد، اللہ جو بے نیاز ہے. کیا بھگوان رجنیش بے نیاز تھا؟ ہم جب بھگوان رجنیش کی آتما کتھا پڑھتے ہیں اس میں لکھا ہے کہ بھگوان رجنیش کو استھما کی بیماری تھی، بھگوان رجنیش کو ڈائبٹیز ملائٹس تھا، اس کو ریڑھ کی ہڈی کی بیماری تھی. آپ سوچ سکتے خدا کو استھما تھا، ڈائبٹیز ملائٹس تھی، ریڑھ کی ہڈی کی بیماری تھی. تیسرا امتحان، تیسری آیت، لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کو جنتا ہے نہ کسی سے جنا ہے، نہ وہ کسی کا والد ہے نہ اس کا کوئی بیٹا ہے. ہم جانتے ہیں کہ رجنیش مدھیہ پردیش کے ایک گاؤں میں پیدا ہوا. اس کے والد بھی تھے، والدہ بھی تھی. 1981 میں رجنیش جاتا ہے USA امریکہ، اور وہاں ہزاروں امریکنوں کو بیوقوف بناتا ہے. اور ایک اسٹیٹ میں جس کا نام تھا اوریگون، وہ اپنا ایک گاؤں قائم کرتا ہے جسے کہا جاتا تھا رجنیش پورم. بعد میں امریکن گورنمنٹ رجنیش کو گرفتار کرتی ہے اور ڈالتی ہے جیل میں. اور رجنیش کہتا ہے کہ امریکن گورنمنٹ نے مجھے سلو پوائزن دیا. سلو پوائزن، آپ سوچ سکتے ہیں خدا کو کوئی سلو پوائزن کر رہا ہے، خدا کو کوئی دھیرے دھیرے زہر دے رہا ہے. اور 1985 میں 1985 میں امریکن گورنمنٹ رجنیش کو USA کے باہر نکالتی ہے، اور پھر سے رجنیش آ جاتا ہے ہندوستان میں، اور جاتا ہے پھر سے پونا میں اپنے سینٹر میں جس کا نام تھا رجنیش نیو سنیاس، اور بعد میں اس کا نام بدلا جاتا ہے اوشو کمیون. اور جب آپ پونا میں جائیں گے اس کے سینٹر میں جس کا نام ہے اوشو کمیون، آپ جب اندر جائیں گے تو آپ دیکھیں گے اس کے سمادھی پہ لکھا ہے اوشو never born, never died, but visited the earth from the 11th of December 1931 to the 19th of January 1990. بھگوان رجنیش اوشو نہ کبھی پیدا ہوا نہ کبھی مرا، لیکن وہ اس دنیا کی سیر کرنے کے لیے آیا. اس دھرتی پہ وہ سیر کرنے کے لیے آیا 11 دسمبر 1931 سے لے کے 19 جنوری 1990 تک. اوشو نہ کبھی پیدا ہوا نہ کبھی مرا، لیکن اس دنیا کی سیر کرنے کے لیے آیا
11 दिसंबर 1921 से लेके 19 जनवरी 1990 तक उस समाधि पे ये नहीं लिखा कि भगवान रजनीश को 21 ममालिक का वीज़ा नहीं मिली थी। आप सोच सकते हैं, खुदा दुनिया को सैर करने आ रहा है, घूमने के लिए आ रहा है और उसे वीज़ा की ज़रूरत। ईश्वर भगवान दुनिया की सैर करने के लिए आ रहा है और उसे वीज़ा की ज़रूरत। और आर्क बिशप ऑफ ग्रीस ने कहा, अगर आप भगवान रजनीश को इस देश के बाहर नहीं निकालेंगे, हम उसका घर और उसके फॉलोअर्स का घर जला देंगे। और आखिरी इम्तिहान, चौथी आयत, वलम यकुल लहु कुफुवन अहद, उसके जैसा कोई नहीं। अगर आप खुदा या ईश्वर की बराबरी इस दुनिया में, इस कायनात में किसी चीज़ से कर सकते तो वो खुदा ही नहीं, वो ईश्वर ही नहीं। वलम यकुल लहु कुफुवन अहद, उसके जैसा कोई नहीं। अगर हम खुदा या ईश्वर की बराबरी इस कायनात में, इस दुनिया में किसी चीज़ के साथ कर सकते तो वो खुदा ही नहीं, वो ईश्वर ही नहीं। हम जानते हैं कि भगवान रजनीश आम इंसान जैसे, उसकी 2 आँख थी, 1 नाक, 1 मुंह, 2 हाथ, उसकी सफ़ेद दाढ़ी थी। अगर आप खुदा की किसी से बराबरी कर सके किसी चीज़ से इस दुनिया में, इस कायनात में, तो खुदा ही नहीं। मिसाल के तौर पे, अगर कोई इंसान कहता है कि खुदा, ईश्वर आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर से 1000 गुना ताकतवर है। आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर को आप जानते हैं कि नहीं, जिसको टाइटल मिला था मिस्टर वर्ल्ड, दुनिया में सबसे ताकतवर इंसान, मिस्टर यूनिवर्स, कायनात में सबसे ताकतवर इंसान। आप जानते हैं कि नहीं, आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर। अगर कोई इंसान कहता है कि खुदा, ईश्वर आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर से 1000 गुना ज़्यादा ताकतवर है, अगर आप खुदा की बराबरी किसी से भी कर सके, किसी भी चीज़ से कर सके इस दुनिया में, इस कायनात में, चाहे आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर हो, चाहे दारा सिंह हो, चाहे किंग कॉन्ग हो, चाहे 1000 गुना हो या लाख गुना हो, अगर आप खुदा या ईश्वर की बराबरी किसी चीज़ इस कायनात या दुनिया में कर सके तो वो खुदा ही नहीं। वलम यकुल लहु कुफुवन अहद, उसके जैसा कोई नहीं है। ये था मुख्तसरन खुदा का तसव्वुर इस्लाम में। और मैं कहना चाहता हूँ कि जितने सामाइन लोग हैं, मेरे बुज़ुर्गों, मेरे अजीज़ भाइयों और बहनों, चाहे आप मुसलमान या गैर मुसलमान हो, आप जिस ईश्वर, जिस खुदा की इबादत करते हैं, उस खुदा, उस ईश्वर को इन 4 आयतों से उस ईश्वर को जांचो। अगर ये चारों आयतों, ये चारों इम्तिहान पे उतरता है, आप जिस ईश्वर की इबादत करते हैं, आप जिस खुदा की इबादत करते हैं, तो वो सही खुदा है, वरना वो गलत खुदा है। ये 4 आयतों के मुताबिक आप जिस ईश्वर, आप जिस खुदा की इबादत करते हैं, मेरा आपसे कहना है, मेरे सारे सामाइन से, मेरे बुज़ुर्गों से, मेरे भाइयों और बहनों से, आप जिस ईश्वर, आप जिस खुदा की इबादत करते हैं, उसको जांचो इन 4 आयतों के मुताबिक। अगर वो सफलता पाता है तो वो सही खुदा है, वरना गलत। इस्लाम के अलावा अक्सर मज़हब एक फ़लसफ़े में मानते हैं जिसे कहते हैं एंथ्रोपोमॉर्फिज्म। एंथ्रोपोमॉर्फिज्म के मानी खुदा रूप लेता है। और इस्लाम के अलावा दिगर मज़ाहिब अक्सर ये मानते हैं कि खुदा ने इंसान का एक बार रूप लिया। कुछ मज़ाहिब मानते हैं कि कई बार खुदा ने इंसान का रूप लिया। इसे कहते हैं एंथ्रोपोमॉर्फिज्म। और आप अगर गौर करेंगे तो उनका फ़लसफ़ा कहता है, एंथ्रोपोमॉर्फिज्म में उसकी एक लॉजिक है, उस फ़लसफ़े का एक मंतिक है। और वो कहते हैं कि खुदा, ईश्वर इतना पाक है, इतना दयालु है, इतना महान है, इतना निराला है, इतना मोहब्बत करने वाला है। ये खुदा इंसानों की तकलीफ़ को नहीं जानता, इंसानों की मजबूरी को नहीं जानता, इंसानों को किस बात का दुख है नहीं जानता,
اسی لیے یہ خدا انسان کا روپ لے کے اس دھرتی اس زمین پہ آیا جاننے کے لیے انسانوں کو کیا تکلیف ہوتی ہے، انسانوں کی مجبوری کیا ہے، انسانوں کو کس چیز کی تکلیف ہے۔ سوچا جائے تو اچھا فلسفہ ہے۔ خدا ایشور اتنا مہان، اتنا دیالو، اتنا پاک، اتنا رحمت والا، وہ انسانوں کی تکلیفوں کو نہیں جانتا، انسانوں کی مجبوری کو نہیں جانتا، انسانوں کو کس بات کا دکھ ہوتا نہیں جانتا۔ اسی لیے خدا انسان بنا جاننے کے لیے انسان کے لیے کیا اچھا ہے کیا برا ہے، تاکہ وہ انسانوں کا قانون بنا سکے۔ سوچنے کے لیے تو بہت اچھا فلسفہ ہے، لیکن میں کہتا ہوں کہ اگر میں نے ایک ڈی وی ڈی پلیئر بنایا، میں ڈی وی ڈی پلیئر کا خالق ہوں، کیا ضروری ہے کہ میں ڈی وی ڈی پلیئر بنوں یہ جاننے کے لیے ڈی وی ڈی پلیئر کے لیے کیا اچھا ہے کیا برا ہے؟ کیونکہ میں ڈی وی ڈی پلیئر کا بنانے والا ہوں، میں ڈی وی ڈی پلیئر کا خالق ہوں، مجھے ڈی وی ڈی پلیئر بننا ضروری نہیں۔ میں کیا کرتا ہوں؟ میں انسٹرکشن مینیول لکھتا ہوں، مشین کو چلانے والی کتاب، مشین کو سمجھنے کی کتاب، جسے انگریزی میں کہتے ہیں انسٹرکشن مینیول۔ میں انسٹرکشن مینیول لکھتا ہوں کہ اگر آپ کو ڈی وی ڈی کو دیکھنا ہے تو ڈی وی ڈی پلیئر میں ڈی وی ڈی ڈالیے اور پلے بٹن دبائیے، اگر فاسٹ فارورڈ کرنے کا ہے تو ایف کا بٹن دبائیے، اگر روکنا ہے تو اسٹاپ کا بٹن دبائیے۔ اس ڈی وی ڈی پلیئر کو پانی میں مت ڈالو، خراب ہو جائے گا۔ اس ڈی وی ڈی پلیئر کو اونچائی سے مت گراؤ، نہیں تو خراب ہو جائیں گا۔ میں ایک انسٹرکشن مینیول لکھوں گا، مجھے ڈی وی ڈی پلیئر بننے کی ضرورت نہیں۔ اسی طریقے سے خدا ایشور انسان کا بنانے والا ہے، انسان کا خالق ہے۔ ایشور خدا کو انسان بننے کی ضرورت ہی نہیں۔ وہ کیا کرتا ہے؟ ایشور خدا ایک انسٹرکشن مینیول بھیجتا ہے، انسان کو کس طریقے سے زندگی بسر کرنا چاہیے، کیا چیز اس کے لیے حلال ہے، کیا چیز اس کے لیے جائز ہے، کیا چیز اس کے لیے حرام ہے، کس چیز کی ممانعت ہے۔ اسے انسان بننے کی ضرورت نہیں، وہ بھیجتا ہے انسٹرکشن مینیول۔ اور انسانوں کا آخری انسٹرکشن مینیول، انسان کو اگر کہیں گے کہ مشین، وہ سب سے بہترین مشین ہے، اس کے لیے انسٹرکشن مینیول کی بہت ضرورت ہے۔ جتنی کمپلیکیٹڈ مشین، جتنی پیچیدہ مشین ہے، اتنی ضرورت ہے انسٹرکشن مینیول کی۔ اگر آپ مجھے اجازت دیں گے انسان کو مشین کہنے کی، تو آپ یہ قبول کریں گے کہ سب سے پیچیدہ مشین اس کائنات میں وہ ہے انسان۔ تو انسان کے لیے انسٹرکشن مینیول کی ضرورت نہیں۔ خدا کی آخری بھیجی گئی انسٹرکشن مینیول انسان کے لیے ہے، وہ قرآن مجید۔ قرآن مجید اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آخری انسٹرکشن مینیول ہے انسانوں کے لیے۔ انسان کے لیے کیا اچھا کیا برا وہ لکھا گیا یہ آخری انسٹرکشن مینیول قرآن مجید میں۔ کیا انسان کے لیے اچھا ہے، کیا برا ہے، کیا حلال ہے، کیا حرام ہے، یہ لکھا ہے آخری انسٹرکشن مینیول میں، جسے ہم مسلمان کہتے ہیں قرآن مجید۔ کئی غیر مسلمان مجھ سے کہتے ہیں کہ ذاکر خدا سب کچھ کر سکتا ہے، تو خدا انسان کیوں نہیں بن سکتا؟ خدا اتنا مہان ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے، تو انسان کیوں نہیں بن سکتا؟ آپ کو اس پہ اعتراض کیا ہے؟ میں کہتا ہوں اگر مثال کے طور پہ فار سیک آف آرگیومنٹ مان بھی لو کہ اللہ سب کچھ کر سکتا، خدا سب کچھ کر سکتا، اور اگر خدا انسان بنتا ہے، جب خدا انسان بنے گا تو وہ خدا نہیں رہے گا، کیونکہ خدا اور انسان کی صفات بالکل الگ ہے، بالکل اپوزٹ ہے۔ خدا لا فانی ہے، انسان فانی ہے۔ آپ یہ اگر کہیں گے کہ خدا انسان بن گیا تو یہ آپ کو ماننا پڑے گا کہ وہ خدا نہیں رہا، انسان بن گیا۔ لیکن یہ کہیں گے کہ خدا انسان بن کے بھی خدا ہے، گاڈ مین، یہ بالکل غلط چیز ہے، کیونکہ انسان اور خدا کی صفات بالکل اپوزٹ ہے۔ خدا
لا فانی ہیں، انسان فانی ہیں۔ آپ اگر یہ کہیں گے ایک ایسا شخص ہے جو فانی بھی ہے اور لا فانی بھی ہے، یہ بنا معنی الفاظ ہے۔ ادھر وہ شخص فانی ہے یا لا فانی ہے۔ لا فانی اور فانی دونوں ساتھ میں ہو ہی نہیں سکتا۔ خدا کی شروعات نہیں، انسان کی شروعات ہے۔ آپ کہیں گے ایسا شخص ہے جس کی شروعات بھی ہے اور شروعات نہیں بھی، یہ لا معنی الفاظ ہے۔ خدا کا انت نہیں، انسان کا انت ہے۔ آپ کہیں گے گاڈ مین ہے، ایک خدا انسان ہے جس کا انت بھی نہیں اور انت بھی ہے، یہ لا معنی الفاظ ہے، ہو ہی نہیں سکتا۔ ہم جانتے ہیں کہ انسان کو کھانے کی ضرورت ہے، کھانا کھانے کی ضرورت ہے، خدا کو کھانے کی ضرورت نہیں۔ لکھا ہے سورہ انعام میں سورہ نمبر 6 آیت نمبر 14 میں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ لوگوں کو کھلاتا ہے اور اسے کھانے کی ضرورت نہیں۔ He feeds everyone but does not require to be fed۔ انسان کو آرام کی ضرورت ہے، انسان کو نیند کی ضرورت ہے، خدا کو آرام کی ضرورت نہیں، خدا کو نیند کی ضرورت نہیں۔ لکھا ہے قرآن میں سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 255 میں آیت الکرسی میں، اللہ لا الہ الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات و ما فی الارض۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک ہے، وہ بے نیاز ہے، وہ مالک ہے سارے چیزوں کا جو آسمان اور دھرتی پہ ہے۔ اسے آرام کی ضرورت نہیں، نہ ہی اسے نیند آتی ہے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ اگر خدا انسان بنتا ہے تو وہ خدا نہیں رہتا۔ آپ کہیں گے خدا انسان، گاڈ مین، یہ کانٹرڈکٹنگ ہے۔ اور اگر خدا انسان بن جاتا ہے اور خدا ہی دے دیتا ہے، اپنا جو خدا کا پاور گیو اپ کرتا ہے، تو ایسے انسان کی عبادت کرنے کی ضرورت کیا جو آپ اور میرے جیسا ہے؟ اگر پھر آپ کہیں گے یہ انسان پھر سے خدا بن جاتا ہے، اگر انسان خدا بن سکتا ہے تو آپ اور ہم بھی خدا بن جائیں گے۔ تو یہ کہنا کہ خدا انسان بنتا ہے بالکل لامعنی الفاظ ہے، خدا انسان بن ہی نہیں سکتا۔ وہی طرز پہ ان دا سیم آرگیومنٹ اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ خدا سب کچھ کر سکتا ہے، اگر میں مثال کے طور پہ فار سیک آف آرگیومنٹ مان لیتا ہوں کہ خدا سب کچھ کر سکتا ہے، تو خدا جھوٹ بھی بول سکتا ہے۔ لیکن جھوٹ بولنا خدا کی صفت میں سے نہیں ہے۔ خدا جھوٹ بول ہی نہیں سکتا۔ اگر خدا جھوٹ بولے گا تو وہ خدا ہی نہیں رہے گا۔ اگر میں آپ کی بات مان لیتا ہوں کہ خدا سب کچھ کر سکتا ہے تو خدا ناانصافی بھی کر سکتا ہے، لیکن ناانصافی کرنا خدا کی صفات میں سے نہیں ہے۔ قرآن میں لکھا ہے سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 40 میں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تھوڑی بھی ناانصافی نہیں کر سکتے۔ اگر خدا ناانصافی کرے گا تو خدا ہی نہیں رہے گا۔ اگر میں آپ کی بات مان لوں کہ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے، خدا سب کچھ کر سکتا ہے، تو خدا غلطی بھی کر سکتا ہے، لیکن غلطی کرنا خدا کی صفات میں سے نہیں ہے۔ قرآن میں لکھا ہے سورہ طٰہٰ میں سورہ نمبر 20 آیت نمبر 52 میں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کبھی بھی غلطی نہیں کر سکتے۔ اگر خدا نے غلطی کیا تو وہ خدا ہی نہیں رہے گا۔ اگر میں مان لوں کہ خدا سب کچھ کر سکتا ہے تو خدا بھول بھی سکتا ہے، لیکن بھولنا خدا کی صفات میں سے نہیں ہے۔ لکھا ہے قرآن مجید میں سورہ طٰہٰ میں سورہ نمبر 20 آیت نمبر 52 میں کہ خدا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کبھی بھی نہیں بھولتا۔ اگر خدا نے بھولا تو وہ خدا ہی نہیں رہا۔ اسی لیے قرآن مجید میں کہیں بھی نہیں لکھا ہے کہ خدا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کچھ کر سکتا ہے، لیکن قرآن مجید میں لکھا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب چیزوں پہ قادر ہے۔ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 106، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 109، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 284، سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 29، سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 77، سورہ فاطر سورہ نمبر 35 آیت نمبر 1 میں لکھا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ
سب چیزوں پہ قادر ہے۔ قرآن میں لکھا ہے سورہ بروج میں سورہ نمبر 85 آیت نمبر 16 میں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو کچھ چاہتا ہے وہ کر سکتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو کچھ چاہتا ہے کر سکتا ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کبھی بھی غلط چیز نہیں چاہیں گا جو اس کی صفات کے خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ کبھی بھی نہیں چاہیں گا کہ میں جھوٹ بولوں، کہ میں غلطی کروں، کہ میں بھول جاؤں، کیا میں انسان بنوں۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ خدا کبھی بھی انسان نہیں بنے گا۔ اور اسی لیے آپ جب مختلف مذاہب کی کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں، صاف طور پہ لکھا ہے ان مذہب کی کتابوں میں کہ خدا ایشور ایک ہے، اس کی کوئی پرتیما نہیں، اس کا کوئی عکس نہیں، کوئی فوٹوگراف نہیں، کوئی پینٹنگ نہیں، کوئی بت نہیں، کوئی مورتی نہیں، کوئی اسکلپچر نہیں، کوئی اسٹیچو نہیں، اور ہمیں صرف اس خدا، اس ایشور کی عبادت کرنا چاہیے۔ اور سارے گرنتھوں میں یہ بھی لکھا ہے، قرآن میں لکھا ہے سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 18 میں، سمم بکمن عمیٌ فہم لا یرجعون، the deaf, the dumb, the blind, they will never turn to the straight path۔ گنگے، بہرے، بلائنڈ کبھی بھی سیدھے راہ پہ نہیں آئیں گے۔ یہی پیغام دہرایا گیا ہے بائبل میں، گوسپل آف میتھیو میں چیپٹر نمبر 13 ورس نمبر 13 میں، سیئنگ دے سی ناٹ، ہیئرنگ دے ہیئر ناٹ، نیدر ڈو دے انڈرسٹینڈ۔ وہ دیکھنے کے بعد بھی نہیں دیکھتے، سننے کے بعد بھی نہیں سنتے، وہ کبھی بھی نہیں سمجھیں گے۔ یہ پیغام دہرایا گیا ہے رگ وید میں کتاب نمبر 10 ادھیے نمبر 71 منترا نمبر 4 میں، seeing the words they see not, hearing the words they hear not, neither will they understand۔ وہ الفاظ کو دیکھ کے بھی نہیں دیکھتے، سن کے بھی نہیں سنتے، وہ سیدھے راستے پہ نہیں آئیں گے۔ یہ ساری کتابوں میں، یہ سارے مذاہب کے گرنتھوں میں صاف طور پہ لکھا ہے کہ ایشور بھگوان ایک ہے، اس کی پرتیما نہیں ہے، پھر بھی لوگ اس خدا کے ساتھ، اس ایشور کے ساتھ دوسروں کو شریک کرتے ہیں۔ یہ بہرے جیسے ہے، یہ لوگ گنگے جیسے ہے، لکھا ہے قرآن مجید میں، لکھا ہے بائبل میں، لکھا ہے رگ وید میں۔ اور قرآن مجید میں لکھا ہے سورہ اسراء میں سورہ نمبر 17 آیت نمبر 110 میں، قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن ایما تدعوا فلہ الاسماء الحسنی، کہو آپ اللہ یا کہو رحمان، جو بھی نام پکارو لیکن اس کے نام اچھے ہیں، اور وہ نام ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود دیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کئی صفات ہے، لیکن ساری صفات، سارے نام اچھے نام ہیں۔ اور کئی نام جو امام نے جو تلاوت کی تھی اس تقریر کے پہلے، شیخ احمد علی بن عبد الرحمن الحذیفی جو امام مسجد قباء ہے، انہوں نے کئی صفات بیان کیے تھے۔ اور یہ سورہ اسراء سورہ نمبر 17 آیت نمبر 110 کے علاوہ لکھا ہے سورہ اعراف میں سورہ نمبر 7 آیت نمبر 180، سورہ طٰہٰ سورہ نمبر 20 آیت نمبر 8، اور سورہ الحشر سورہ نمبر 59 چیپٹر نمبر 59 آیت نمبر 24 میں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کئی صفات ہیں۔ اور قرآن مجید اور حدیث میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے 99 نام دیے گئے، الرحمن، الرحیم، الکریم، رحمت والا، کرم والا، حاکم، اور سب سے اونچا ہے اللہ۔ ہم مسلمان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو عربی لفظ اللہ سے پکارنا کیوں پسند کرتے؟ ہم مسلمان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو عربی لفظ اللہ سے پکارنا پسند کرتے کیونکہ یہ عربی لفظ اللہ یونیک ہے، ہٹ کے ہے، الگ ہے، اس میں کوئی انسان ملاوٹ نہیں کر سکتا۔ باقی جتنے اللہ کے جو ترجمے ہیں اس میں انسان ملاوٹ کر سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ انگریزی میں کہتے ہیں گاڈ، گاڈ کو اگر جوڑیں گے ایس ہو جاتا ہے گاڈز، یعنی ہوش سے خدا۔ اسلام میں اللہ کی جمع نہیں ہے، کل ہو اللہ احد، کہو کہ اللہ ایک ہے۔ ہم گاڈ کو جب جوڑتے ہیں DESS ہو جاتا ہے گاڈس،
یعنی مؤنث خدا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کوئی جنس نہیں, نہ مذکر نہ مؤنث. اللہ از اے یونیک ورڈ, علیحدہ ہے, ہٹ کے ہے. جب ہم گاڈ کو جوڑتے ہیں فادر, ہو جاتا ہے گاڈ فادر, وہ میرا گاڈ فادر ہے, وہ میرا آقا ہے, وہ میرا پالنے والا ہے. ہم کہتے ہیں نا, ہی از مائی گاڈ فادر. اسلام میں اللہ فادر, اللہ ابا جیسا کوئی لفظ نہیں. ہم جب گاڈ کو جوڑتے ہیں مدر, ہو جاتا ہے گاڈ مدر. اللہ مدر یا اللہ امی جیسا کوئی لفظ نہیں. اللہ ایک ہٹ کے لفظ ہے, یونیک. جب ہم گاڈ کے آگے لگاتے ٹن, ہو جاتا ہے ٹن گاڈ, مطلب فیک گاڈ. اسلام میں ٹن اللہ جیسی کوئی چیز نہیں. اسی لیے ہم مسلمان اللہ کو عربی لفظ اللہ سے پکارنا پسند کرتے ہیں. اور جتنے بھی ترجمے ہیں وہ صحیح ترجمے نہیں. مثال کے طور پہ اردو میں ہوتا ہے خدا, خدا کا ہو جاتا ہے خدا او. ہندی میں کریں گے دیو, ہو جاتا ہے دیوی, دیوتا. ایشور ہو جاتا ہے پرمیشور. سب میں ملاوٹ ہو سکتی ہے. اسی لیے میں کہتا ہوں ہم مسلمان اللہ کو عربی لفظ اللہ سے پکارنا پسند کرتے. لیکن جب کوئی مسلمان غیر مسلمان سے اللہ کا ذکر کر رہا ہے اور وہ غیر مسلمان اللہ کے بارے میں نہیں جانتا ہے, اور جب آپ اس کا ترجمہ کرتے انگریزی میں گاڈ یا اردو میں خدا, تو مجھے کوئی اعتراض نہیں. لیکن میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ گاڈ یا خدا یا ایشور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا صحیح ترجمہ نہیں ہے. لیکن دعوتی میدان میں جب غیر مسلمان سے آپ بات کر رہے, جس طریقے سے میں آج تقریر میں خدا کہہ رہا ہوں, گاڈ کہہ رہا ہوں, تو دعوتی کام کے لیے چل جائیں گا. لیکن پھر بھی یاد دلانا چاہتا ہوں کہ یہ گاڈ, خدا, ایشور اللہ کا صحیح ترجمہ نہیں ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو صفت ہے وہ یونیک ہونا چاہیے, ہٹ کے, الگ. جب بھی آپ صفات بیان کریں گے فوراً صرف اللہ کی طرف ان صفات کا اشارہ ہونا چاہیے. اگر وہ صفت اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف اشارہ کرتی ہے تو وہ صحیح صفت نہیں ہے. مثال کے طور پہ آپ جانتے ہوں گے ایک انسان جس کا نام تھا نیل آرمسٹرانگ. آپ شاید جانتے ہوں گے کہ سب سے پہلا انسان جس نے چاند پر قدم رکھا اس کا نام تھا نیل آرمسٹرانگ. آپ جانتے ہیں کہ نہیں؟ جانتے ہیں کہ نہیں؟ جانتے ہیں, ماشاء اللہ, آپ کا علم بہت گہرا ہے. اگر میں کہوں گا کہ نیل آرمسٹرانگ ایک ایسٹروناٹ تھا, میں صفت تو صحیح ہے, لیکن جب میں اس صفت کو الٹا کروں گا, ہو واز این ایسٹروناٹ, کون ایسٹروناٹ تھا, آپ ہزاروں انسان کا نام لے سکتے جو ایسٹروناٹ تھے. وہ ایک یونیک صفت نہیں ہے. اسی طریقے سے میں کہوں گا کہ نیل آرمسٹرانگ ایک امریکن تھا, صفت تو صحیح ہے لیکن یونیک نہیں ہے, علیحدہ نہیں ہے, ہٹ کے نہیں ہے. اگر میں اس سینٹنس کو الٹا کروں گا, ہو واز این امریکن, امریکن کون ہے, آپ لاکھوں نام دے سکتے ہیں جو امریکن ہیں. تو ایسی صفت دو جو صرف اس شخص کی طرف اشارہ کرے. مثال کے طور پہ میں کہوں گا نیل آرمسٹرانگ واز دا فرسٹ مین ہو سیٹ فٹ آن دا مون. آپ جب اس جملے کو الٹا کرتے ہیں, ہو واز دا فرسٹ مین ہو سیٹ فٹ آن دا مون, سب سے پہلا انسان کون تھا جس نے چاند پہ قدم رکھا, جواب ہے نیل آرمسٹرانگ. ایک ہی جواب. تو ایسی صفت ہونا چاہیے جو جواب صرف ایک ہونا چاہیے. اسی طریقے سے جتنی بھی صفات اللہ کے ہے وہ صرف اللہ کی طرف رجوع ہونا چاہیے. اگر میں کہوں گا نعوذ باللہ کہ اللہ ایک بلڈنگ کو بنانے والا ہے, ٹھیک ہے, اللہ بلڈنگ کو بنا سکتا ہے, لیکن میں کہوں گا کون بلڈنگ کو بنا سکتا ہے, آپ ہزاروں بلڈر کا نام لیں گے بمبئی میں جو بلڈنگ بنا سکتے. تو یہ صفت یونیک ہونا چاہیے. اگر میں کہوں گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کائنات کے خالق ہے, جملے کو الٹا کیجئے,
کون کائنات کا خالق ہے؟ جواب صرف ہے اللہ. جو صفت یونیک ہونا چاہیے، علیحدہ ہونا چاہیے، ہٹ کے ہونا چاہیے، الگ ہونا چاہیے. اسی طریقے سے الرحمن کون ہے؟ صرف اللہ. الرحیم کون ہے؟ صرف اللہ. تو جتنی صفات اللہ کی ہے وہ یونیک ہونا چاہیے، علیحدہ ہونا چاہیے، ہٹ کے ہونا چاہیے، الگ ہونا چاہیے. یہ ضروری ہے. دوسری بات، اللہ کی صفت کے ساتھ اس کے مخلوقات کی صفت نہیں ہونا چاہیے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کائنات کا مالک ہے اور اللہ بھول سکتا ہے، کیونکہ بھولنا انسان کی صفت ہے، اللہ کی نہیں. تو صحیح صفت کے ساتھ غلط صفت نہیں جوڑ سکتے. اور اگر 3-4 صفتیں اللہ کی، صرف اللہ کی طرف آپ کو رجوع کرنا چاہیے، اور ساری صفات صرف اللہ کی ہونا چاہیے، دوسری کسی کی نہیں. یہ ضروری ہے. پھر کچھ انسان مجھ سے کہتے ہیں کہ یہ خدا صرف ایک کیوں، ایک سے زیادہ کیوں نہیں ہو سکتے؟ قرآن مجید میں لکھا ہے سورہ انبیاء میں سورہ نمبر 21 آیت نمبر 22 میں، اگر ایک سے زیادہ خدا ہوتے تو اس کائنات میں کنفیوژن ہوتا اور آپس میں جھگڑا ہوتا. اگر ایک سے زیادہ خدا ہوتے تو کائنات میں کنفیوژن ہوتا، آپس میں جھگڑا ہوتا ہے. اسی لیے خدا ایک ہی ہو سکتا ہے. میں جانتا ہوں کئی دیگر مذاہب میں لوگ غلط تصور کرنے کے بعد یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ بہت سے خدا ہے اور ایک خدا دوسرے خدا سے جھگڑ رہا ہے، ایک خدا دوسرے خدا کی مدد لیتا ہے تیسرے خدا کو ہرانے کے لیے، ایک خدا دوسرے خدا کا قتل کر رہا ہے. تو قرآن میں صحیح لکھا ہے سورہ انبیاء میں سورہ نمبر 21 آیت نمبر 22 میں کہ کئی میتھالوجیز میں اگر ایک سے زیادہ خدا ہوگا تو آپس میں جھگڑا ہوگا. لکھا ہے سورہ مومنون میں سورہ نمبر 23 آیت نمبر 91 میں کہ اللہ ڈز ناٹ بیگٹ اے سن، اللہ سبحانہ و تعالیٰ بیٹا نہیں جنتا. اور اگر ایک سے زیادہ خدا ہوتے تو ہر خدا اپنی چیز لے کے دوسرے پہ تھوپتا. اسی لیے خدا صرف ایک ہی ہو سکتا. اور کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ ایک الگ خدا ہے ہوا کے لیے، الگ خدا ہے آگ کے لیے، الگ خدا ہے پانی کے لیے. ہم پسند کریں گے کہ ایک مہان خدا ہے جو سب پہ قادر ہے، جو ساری چیزوں پہ قادر ہے، بنسبت 50 یا 100 خدا جو ایک ایک چیز کا مالک ہے. اسی لیے خدا عقل سے سوچے تو ایک ہی ہو سکتا ہے، ایشور ایک ہی ہے. اسی لیے سارے گرنتھوں میں جب مطالعہ کریں گے تو لکھا ہے کہ ایشور ایک ہی ہے اور اسی کی عبادت کرنا چاہیے. لیکن ہم دیکھتے ہیں جب اسلام کے علاوہ دوسرے مذہب کی کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ایک خدا کے ماننے کے علاوہ اور کئی بار دوسری چیزیں بھی لکھی گئی ہے. کیونکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 79 میں فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَٰذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ. لعنت ہے ان لوگوں پر جو اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے. لعنت ہے ان لوگوں کے ہاتھوں پر اور لعنت ہے وہ پیسوں پہ جو وہ کماتے ہیں. تو قرآن میں لکھا ہے کہ کئی انسان اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ خدا کی طرف سے ہے. اسی لیے قرآن کے علاوہ جتنی بھی کتابیں پہلے آئے اس میں ملاوٹ ہو چکی ہے. قرآن ایک واحد کتاب ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ ہجر میں سورہ نمبر 15 آیت نمبر 9 میں کہ میں نے قرآن کو نازل کیا ہوں اور میں اس کی حفاظت کروں گا. تو قرآن کے علاوہ جتنے بھی پہلے گرنتھ آئے، جتنی بھی پہلے کتابیں آئے، ان میں ملاوٹ ہو چکی ہے، ان میں مکسچر ہے. انسانوں نے ان میں ملاوٹ کی اور سارے مذہب کے ودوان، چاہے عیسائی ودوان ہو، ہندو ودوان ہو، یہودی ودوان ہو یا دیگر مذاہب کے ودوان ہو، وہ کہتے ہیں کہ ان کی کتابوں میں ملاوٹ ہو چکی ہے قرآن کے علاوہ. اور اسلام کے کرٹک ولیم مور جو اسلام کے خلاف ہے،
پھر بھی وہ لکھتے ہیں ایک واحد مذہبی کتاب جو 1200 سال تک کے بنا ملاوٹ کے ہے وہ ہے قرآن. یہ اس نے کہا تھا 200 سال پہلے. دشمن اسلام بھی کہتے ہیں کہ قرآن میں ملاوٹ نہیں ہے. اسی لیے ایک ایشور کے علاوہ کبھی کبھی آپ ان کتابوں میں یہ بھی پائیں گے ملاوٹ، لیکن ان ملاوٹ کے باوجود اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سارے مذہبوں کے گرنتھ میں، سارے مذہبوں کی کتاب میں وحدانیت کو محفوظ رکھا ہے. خدا ایک محفوظ رکھا ہے ملاوٹ کے باوجود. سارے مذہب کی کتاب آپ پڑھیں گے، عیسائی ہو، یہود مذہب ہو، سکھزم ہو، پارسیزم ہو، ہندو مذہب ہو، سارے مذہب کی کتابوں میں وحدانیت اب تک الحمدللہ ثم الحمدللہ محفوظ ہے. تو جو بھی انسان خدا میں مانتا ہے اسے ماننا پڑے گا خدا ایک ہے، اس کا کوئی عکس نہیں ہے، اور صرف اس خدا کی عبادت کرنا چاہیے اور اس کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں کرنا چاہیے. کچھ لوگ ہوتے ایگنوسٹک مطلب خدا کے بارے میں کہتے بھی نہیں ہے، یہ بھی نہیں کہتے کہ نہیں، انہیں کہتے ایگنوسٹک. کچھ لوگ ہوتے ایتھیسٹ، خدا میں نہیں مانتے. یہ لوگ اگر میری تقریر سنیں گے جو پہلے سال کے کانفرنس میں نے دیا تھا انگریزی میں، از دا قرآن گاڈز ورڈ، کیا قرآن خدا کا کلام ہے؟ اگر کوئی بھی انسان جو ان بائسڈ ہے کھلے ذہن سے اس تقریر کو سنیں گا، اسے انشاءاللہ یقین ہوگا کہ یہ قرآن مجید اس خدا کا کلام ہے اور خدا ایک ہے اور اس کی عبادت کرنا فرض ہے. ہم مسلمان صرف یہ نہیں مانتے کہ خدا ایک ہے، یہ کافی نہیں. مونوتھیزم کے معنی خدا ایک ہے، یہ ماننا کافی نہیں. ہم مسلمان مانتے ہیں توحید میں. توحید آتا ہے عربی لفظ وحدہ سے، مطلب یونیفیکیشن، مطلب وحدانیت، ٹو یونائٹ، ٹو کنسولیڈیٹ. صرف ایک خدا میں ماننا کافی نہیں ہے. اسلام میں توحید میں ماننا فرض ہے، اور توحید کے 3 قسمیں ہیں. پہلا ہے توحید ربوبیہ، دوسرا ہے توحید الاسماء و صفات، اور تیسرا ہے توحید العبادہ. پہلی قسم ہے توحید ربوبیہ، مطلب ساری کائنات کا رب ایک ہے، اور جتنی بھی چیزیں کائنات میں ہیں ساری چیزوں کو ضرورت ہے اس رب کی، لیکن اس رب کو کوئی بھی چیز کی ضرورت نہیں. ایوری تھنگ از ڈپینڈنٹ آن ہم، بٹ ہی از انڈیپینڈنٹ آف اینی تھنگ اینڈ ایوری تھنگ ان دس ورلڈ. اسے کہتے ہیں توحید ربوبیہ. ہم مانتے ہیں کہ ہمارا خالق، ہمارا رب، ہمارا پالنے والا صرف ایک ہی رب ہے، اور ساری چیزیں جو کائنات میں ہیں ان کو ضرورت ہے اس رب کی، اور اس رب کو ہماری ضرورت نہیں. کوئی بھی چیز کائنات میں اس کو ضرورت نہیں. دوسری قسم ہے توحید الاسماء و صفات، مطلب خدا، اللہ کی صفات اور اللہ کے نام. اس توحید الاسماء و صفات کے 5 نقطے ہیں. پہلا نقطہ ہے کہ اللہ کو اس طریقے سے ڈسکرائب کرنا چاہیے. جب اللہ کے بارے میں آپ کہتے ہیں تو اس طریقے سے کہو جس طریقے سے اللہ اور اللہ کے رسول نے کہا. ہم اپنے دماغ سے اللہ کو ڈسکرائب نہیں کر سکتے. جس طریقے سے اللہ اور اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے بارے میں ذکر کرا اسی طریقے سے ہم کہہ سکتے. ہم اپنے دماغ سے اللہ کو ڈسکرائب نہیں کر سکتے. دوسرا نقطہ، اللہ کی صفات وہی ہے جو اللہ نے اپنے آپ کو کہا یا اللہ کے رسول نے کہا. آپ اپنے آپ اللہ کو صفات نہیں دے سکتے. مثال کے طور پہ قرآن میں لکھا ہے کہ اللہ کو غصہ آتا ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے اللہ کی صفات الغاضب، غصہ ہونے والا. اللہ غصہ ہوتا ہے، لیکن اللہ یا اللہ کے رسول نے کبھی بھی نہیں کہا کہ اللہ کی صفات ہے غصہ ہونے والا الغاضب. غلط ہے. صرف وہ صفات دینا چاہیے جو اللہ
اور اللہ کے رسول نے دی. اللہ اور اللہ کے رسول نے جو نام اللہ کو دیا ہے صرف اس سے ہم پکار سکتے ہیں. تیسرا نقطہ، جو اللہ کی مخلوقات کی صفات ہے وہ ہم اللہ کو نہیں دے سکتے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جھوٹ بولتا ہے. جھوٹ بولنا انسان کی صفت ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھول گیا. بھولنا اللہ کی مخلوق انسان کی صفت ہے. چوتھا نقطہ، اللہ کی صفات آپ اس کے مخلوقات کو نہیں دیکھ سکتے. جو اللہ کی صفات ہے، جو انسان ہے یا مخلوقات ہے، اس کو آپ نہیں دیکھ سکتے. آپ نہیں کہہ سکتے کہ میں جانتا ہوں ایک انسان جو لافانی ہے. لافانی اللہ کی صفات میں سے ہے. انسان لافانی ہو ہی نہیں سکتا. اور پانچواں نقطہ ہے کہ اللہ کا نام کسی انسان کو آپ نہیں دے سکتے. اگر دینا چاہتے ہیں اس کے آگے عبد لگانا ضروری ہے. مثال کے طور پہ آپ کسی انسان کو اللہ نہیں کہہ سکتے. کہنا ہے تو عبداللہ کہہ سکتے، اللہ کا عبد، اللہ کا بندہ. رحمان نہیں کہہ سکتے، عبد الرحمان کہہ سکتے کہ رحمان کا بندہ. اور آپ عبد کسی انسان کے آگے نہیں کر سکتے. آپ نہیں کہہ سکتے عبد الرسول، یہ غلط ہے. عبد، بندہ صرف اللہ کا ہو سکتا ہے انسان. یہ 5 نقطے ہیں توحید الاسماء و صفات کے. توحید کی تیسری قسم ہے توحید العبادہ. مطلب ہمیں صرف عبادت اللہ کی کرنا چاہیے، اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرنا چاہیے. آپ اللہ کو رب مانتے، اللہ کو اچھے نام سے پکارتے، اچھے صفات دیتے، لیکن اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرے، کسی اور کی عبادت کرے تو یہ توحید العبادہ کے خلاف ہے. عبادت صرف اللہ کی ہونا چاہیے. اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرے تو یہ توحید کے خلاف ہے. اسی لیے قرآن مجید میں لکھا ہے سورہ یونس میں سورہ نمبر 10 آیت نمبر 31 میں کہا جاتا ہے مشرکوں کے بارے میں. جب آپ مشرکوں سے پوچھیں گے کہ اس کائنات میں ساری چیزیں کس نے بنائی، آسمان اور زمین کے بیچ میں، اس کائنات میں سننے کی قوت کس کی ہے، کون وہ شخص ہے جو سب سے پاورفل ہے، اس کائنات میں کون ہے جو مردوں میں جان ڈالتا ہے اور زندوں کو موت دیتا ہے، اس کائنات میں سب سے پاورفل کون ہے، یہ مشرک کہیں گے اللہ. پھر آپ اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کیوں کرتے؟ یہ آیت میں سورہ یونس میں سورہ نمبر 10 آیت نمبر 31 میں مشرک مانتے تھے توحید ربوبیہ میں کہ اللہ رب ہے، مانتے تھے توحید الاسماء صفات، اچھے صفات ہیں، لیکن اللہ کو ماننے کے علاوہ دوسروں کی بھی عبادت کرتے تھے. انہیں کہا گیا ہے مشرک. یہ پیغام دہرایا گیا سورہ زخرف میں سورہ نمبر 43 آیت نمبر 87 میں. جب آپ ان سے پوچھیں گے ان مشرکوں سے کہ آپ کا خالق کون، وہ کہیں گے اللہ. تو آپ اللہ کے علاوہ دوسروں کی عبادت کیوں کرتے؟ یہ مشرک مانتے تھے کہ ہمارا خالق اللہ ہے، لیکن اللہ کے ساتھ دوسروں کی عبادت کرتے. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ یوسف میں سورہ نمبر 12 آیت نمبر 106 میں کہ اکثر لوگ اللہ کی عبادت نہیں کرتے دوسروں کو شریک کرنے کے بغیر. یعنی اکثر جو لوگ اللہ کی عبادت کرتے ہیں اللہ کے ساتھ دوسرے کی بھی عبادت کرتے ہیں. مطلب انسان اکثر جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں، خدا کی عبادت کرتے، ایشور کی عبادت کرتے ہیں، اس خدا کے ساتھ دوسروں کو بھی شریک کرتے ہیں، دوسرے کی بھی عبادت کرتے ہیں. اور اگر اس توحید میں ان تینوں قسموں میں سے ایک بھی قسم کا آپ پالن نہیں کریں گے، ایک بھی قسم کو توڑتے ہیں، تو اسے عربی میں کہتے ہیں شرک. شرک مطلب پارٹنر، کسی کو شریک کرنا. اور شریعتاً شرک مطلب اللہ کے ساتھ کسی اور کی عبادت کرنا، اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرنا، اسے کہتے ہیں عربی میں شرک.
اور قرآن مجید میں صاف طور پہ لکھا ہے سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 48 میں، اور سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 116 میں، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر چاہے تو آپ کے کوئی بھی گناہ کو معاف کر سکتا ہے، لیکن شرک کو کبھی بھی نہیں معاف کرے گا، کیونکہ جو انسان شرک کرتا ہے وہ بہت بڑا گناہ کرتا ہے اور بہت دور تک بھٹک چکا ہے۔ اسی لیے شرک قرآن مجید میں اور اسلام میں سب سے بڑا گناہ ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کبھی بھی نہیں معاف کرے گا۔ اگر آپ نے شرک کیا اور مرنے کے پہلے توبہ نہیں کی، اگر آپ مشرکانہ حالت میں مرے تو آپ کے لیے جہنم 100%۔ شرک کے علاوہ دوسرا کوئی بھی گناہ کرے آپ، اگر اللہ چاہے تو معاف کر سکتا ہے۔ اگر آپ نے شرک کیے تو آپ ضرور